اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث، جس کے راوی حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن البر والاثم، نیکی اور برائی کے بارے میں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاثم ما حاک فی صدرک، اور برائی وہ ہے جس کا کھٹکا تمہارے دل کے اندر ہو۔ اس کی تفصیلی گفتگو یہاں تک حدیث کی آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو پرکھنے کا دو طریقہ بیان فرمایا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ برائی وہ ہے جس کا کھٹکا تمہارے دل کے اندر ہو۔ کئی مثالوں سے کل کے درس میں اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی تھی۔ تو یہ پہلی کسوٹی تھی، برائی کو پرکھنے کی، برائی کو جانچنے کی۔ دوسری کسوٹی ہے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ تم کو اس حال میں دیکھیں یا لوگوں کو تمہارے اس معاملے کی خبر ہو۔ اگر آپ کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس معاملے کی خبر نہ ہو، چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی برائی کے پہچاننے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں کام نیکی کا ہے تو اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کو کوئی آدمی اس سے نہ ملائے جی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے، کہیں پہ صدقہ و خیرات کیا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بات کوئی نہ جانے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہاں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن کوئی ایک ایسا کام، مثال کے طور پہ ایک آدمی صاحب اللحیہ ہے، داڑھی والا ہے، نمازی ہے، گاؤں گھر میں اس کا مقام ہے، سنیما ہال جا رہا ہے فلم دیکھنے کے لیے، کیسے جائے گا؟ کھلم کھلا جائے گا جی؟ اس کی کوشش ہوگی کہ کوئی ہم کو نہ دیکھے۔ اچھی بات، یہ ایک مثال ہوئی۔ دوسری مثال لیجئے، کوئی لڑکا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، سگریٹ پیتا ہے، حالانکہ حرام ہے جی اس کا پینا، سگریٹ پیتا ہے، کہیں پہ کونے میں گلی میں کھڑے ہو کر کے پیتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ہم کو نہ دیکھے، ہے یا نہیں؟ جی سر۔ اگر یہ
सही है काम जो तुम कर रहे हो, तो लोगों को दिखाने छुप रहे हो क्यों? ये छुपना इस बात की अलामत है कि ये काम बुरा है। लोगों को तुम दिखाना नहीं चाहते हो, इससे मतलब यह है कि जो तुम काम कर रहे हो ये गुनाह का काम है, ये बुराई का काम है। और जी एक सहाबी आए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। देखिए फितरत सलीम किसको कहते हैं वो मिसाल दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में कुछ ख्यालात पैदा होते हैं, यानी ऐसे बुरे ख्यालात आते हैं दिल के अंदर कि उनको मैं अपनी जबान पर लाना तक गवारा नहीं करता हूं। बहुत बुरी बुरी बातें सोचता हूं मैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आपने कहा ज़ाका सरीहुल ईमान, ये तुम्हारे खुले हुए ईमानदार होने की अलामत है। कैसे? कैसे खुले हुए ईमानदार होने की अलामत है जी? समझे हदीस को लोग या नहीं समझे? क्योंकि वो ख्यालात वसवसा शैतान की तरफ से बोलिए। नहीं, और कोई क्या बोल रहे थे? क्योंकि वो ख्यालात जुबान पर लाना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो बुरा समझ रहे हैं, उसको बुरा समझ रहे हैं। यही तो ईमानदार होने की अलामत है। ईमान अगर किसी के सीने में है तो हक और बातिल के दरमियान तफरीक और तमीज का जज्बा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सीने में रखेगा। कल दर्स में तफसीली बात इस ताल्लुक से आई थी, यह हदीस छूट गई थी जिसका हमने इयादा आपके सामने कर दिया। तो गुनाह के पहचानने की दूसरी अलामत जी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत नवास इब्न समआन रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस रिवायत में जो बयान की है वो ये है कि तुम्हें ये बात नापसंद हो कि लोग तुमको ये काम करते हुए देखें, यानी तुम्हारे इस काम का इल्म लोगों को हो, ये बात तुम नापसंद करते हो। पता ये चला कि अगर सभी लोग किसी काम को बुरा समझते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि वो ये काम गुनाह है, ये काम गुनाह है। ये सारी बातें किस काम के बारे में हो रही हैं? जिसके बारे में शरीयत में कोई दलील मौजूद नहीं है। अगर सारे लोग उस काम को बुरा समझ रहे हैं तो समझिए कि वो काम बुरा होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज्तमिउ उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत के सारे लोग जलालत और गुमराही के ऊपर इकट्ठा नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, क़यामत तक नहीं होंगे। क्योंकि एक गिरोह जरूर ऐसा होगा क़यामत तक, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, क़यामत तक ये गिरोह हक के ऊपर कायम होगा। ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता याती अमरुल्लाह, दुनिया में नुकसान पहुंचाने वाले इसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला आ जाए। समझ गए? तो अगर सारे लोग, किताब और सुन्नत की दलील नहीं है उस मसले पे, लेकिन सारे लोग उस काम को गलत समझ रहे हैं तो गलत, और किताब और सुन्नत की दलील मौजूद है कि ये काम हराम है, और दुनिया के सारे लोग आकर के आपके सामने कहें कि नहीं ये काम अच्छा है, किसकी बात मानिएगा? किताब व सुन्नत की बात। किताब और सुन्नत की बात, चाहे पूरी दुनिया वाले मिलकर कहें तब भी हम उसकी बात नहीं मानेंगे, किताब और सुन्नत की बात मानेंगे। बहरहाल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई को परखने और पहचानने का दूसरा तरीका ये बतलाया कि तुम ये नापसंद करो कि लोग तुमको उस हाल में देखें, है ना। अब पता ये चला कि अगर किसी काम के गुनाह होने का शुबा अगर आपके दिल में हो तो आपको चाहिए कि आप उस काम को छोड़ दीजिए। सिर्फ शुबा है तो, खटका गुजरना, तो उस काम को छोड़ देने का हुक्म है। अब अगर जिस काम के ऊपर
अल्लाह ने सरीह तौर पे मुमानियत कर दी हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरीह तौर पे मना कर दिया हो, तो उससे आदमी को किस कदर बचना चाहिए उसका अंदाजा हमें और आपको लगाना चाहिए और जायजा लेनी चाहिए कि हम जिस दीन को मानने वाले हैं, हम जिस शरीयत के दावेदार हैं या ये दावा करते हैं कि हम उस शरीयत के मानने वाले हैं, उस शरीयत में अगर कोई काम आपके दिल को खटक रही है तो शरीयत ने आपको हुक्म दिया है कि आप उसको छोड़ दीजिए, चाहे जाए कि वो काम आप करें जिसके बारे में शरीयत ने खुल्लम खुल्ला मना किया है और उसके करने से रोका है। अगर किसी काम के सही होने की दलील या उस काम के बुरा होने की दलील किताब और सुन्नत के अंदर मौजूद है और जहालत की वजह से लोग उसको नापसंद कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे पर्दा करना किताब और सुन्नत के अंदर उसकी दलील मौजूद है और लोग जहालत की वजह से, जहालत इस वजह से कहा वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेपर्दगी को जहालत से ताबीर किया, इसीलिए कह रहे हैं कि जहालत समझ के कोई आदमी अगर ये कहे कि नहीं पर्दा करना हमको पसंद नहीं है और न करो पर्दा, तो क्या ऐसी सूरत में पर्दा छोड़ दिया जाएगा? बोलिए। नहीं छोड़ा जाएगा। हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि मुसलमान की शान ये है ला यखाफून फिल्लाही लौमत लाइम। सूरह माइदा की आयत नंबर 54 है कि अल्लाह ताला की बातों को कबूल करने में वो किसी मलामत गर के मलामत से नहीं डरते, चाहे दुनिया वाले आपको फंडामेंटल कहें, चाहे आपको कदामत पसंद कहें, चाहे दकियानूस कहें, चाहे पुराने ख्यालात के वाले कहें, कुछ भी कहें, शरीयत के हुक्म को आप उनके कहने की वजह से छोड़ नहीं सकते। यही अक्लमंदी है। अच्छा, इसी तरह से इस हदीस से ये भी बात समझ में आती है जी कि अल्लाह ताला ने हमारे और आपके फितरत में यानी फितरत इंसानी में अच्छे और बुरे की पहचान और तमीज़ रख दी है, अच्छे और बुरे की पहचान और तमीज़ रख दी है। इसीलिए अरबी ज़बान में नेकी को मारूफ कहते हैं। नेकी को क्या कहते हैं? मारूफ, यानी उसका अच्छा होना, उस काम का बेहतर होना, दुरुस्त होना सारे लोगों के पास जानी पहचानी चीज़ है, इस वजह से उसको कहते हैं मारूफ। मारूफ आरफ यारिफु माने पहचानना, और उसी से इसी मफूल बनाया मारूफ के मतलब पहचानी हुई चीज जिसका अच्छा होना तमाम लोगों के पास पता है, मारूफ है, उसको कहते हैं मारूफ। तामुरून बिल मारूफ कुरान में आप पढ़ते होंगे। और इसी तरह से बुराई को क्या कहते हैं? मुनकर। बुराई को कहते हैं मुनकर। व तनहौना अनिल मुनकर, जिसका माना है अजनबी चीज, ना पहचानी हुई चीज, ऐसी चीज जिसको कबूल करने से इंसान की फितरत इनकार कर रही हो, फितरत सलीमा उसको कबूल करने से इनकार कर रही हो, उसको क्या कहते हैं? मुनकर कहते हैं। लिहाजा इस दर्स का खुलासा ये हुआ जी कि अगर कोई बात आपके सामने ऐसी आए, शरीयत में वाज़े दलील आप नहीं पाते हैं, लेकिन आपके दिल में वो बात खटक रही है, उस बात को छोड़ दीजिए। दूसरे को फतवा नहीं दीजिए कि देखो मेरा दिल मुतमईन नहीं है इसलिए तुम मत करो। आपका दिल मुतमईन नहीं है, आप छोड़ दीजिए। दूसरा आपसे पूछ रहा है, आप उसको कहिए उलमा की तरफ रुजू करो, इस मसले की हकीकत को जानने की कोशिश करो। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं भाई साहब? ना देखो भाई मेरा दिल मुतमईन नहीं था, इस वजह से हम नहीं कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है दा मा यरीबुका इला मा ला यरीबुक, जिस चीज में तुमको शक हो उसको छोड़ दो, यकीन के ऊपर अमल करो। हमको इसमें शक है, इस वजह से हमने इसको छोड़ दिया है। आप अपना मामला बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह के पहचानने की दूसरी निशानी या अलामत ये बतलाई कि गुनाह वो है जिसके ऊपर साहिब गुनाह ये डर और खौफ लगा हुआ हो साहिब गुनाह को कि लोग हमको इस हाल में न देखें। उसकी तफसील अभी आपके सामने आ चुकी है। और इसी तरह से हुस्न खुलुक के मानी और मफहूम की वजाहत होती है कि सिर्फ अच्छे से मिल लेना, मुस्कुरा करके किसी से मुलाकात कर लेना,
تو گاڑی سلام کر لینا، اچھے سے ہاتھ پکڑ کے مصافحہ کر لینا، اس نے خلق اچھے اخلاق ہونے والے، اچھے اخلاق کی دلیل نہیں ہے جی، بلکہ اچھے اخلاق کا مفہوم اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق، اس کے بندوں کی حقوق کی ادائیگی انسان کرے اور اس میں کسی طرح سے کوئی کوتاہی نہ کرے، اس کو کہتے ہیں حسن خلق۔ چلیں بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، متفق علیہ، واللفظ لمسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تین ہو تو دو آدمی تیسرے کو الگ کر کے سرگوشی نہ کریں تا وقت کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل جل نہ جائے، کیونکہ اس طرح یہ چیز اسے غمگین اور رنجیدہ خاطر کرتی ہے۔ بخاری و مسلم، اور یہ لفظ مسلم کے ہیں۔ جی، یہ روایت بھی روزمرہ کے معاملات سے پیش آنے والے معاملات میں سے ایک ہے جی، وہ یہ کہ دو آدمی تیسرے شخص کی موجودگی میں آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ سرگوشی کہتے ہیں جی چپکے سے کان میں گفتگو کرنے کو۔ گوش مانے کان، گوش مانے کان، تو سرگوشی یعنی سر ہے، فارسی کا لفظ ہے، یعنی کان میں آہستہ سے دھیرے سے کوئی بات بولنا، آہستہ سے دھیرے سے، جیسے کسی کو بلایا کہ ادھر آؤ، اس کے کان میں بولا، اسی کو کہتے ہیں سرگوشی، سرگوشی۔ بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے، عبداللہ ابن مسعود الحزلی، عبداللہ ابن مسعود الحزلی، یہ امت کے فقیہ ہے جی، صحابی جلیل ہیں، بڑے صحابہ کرام میں ان کا نام آتا ہے، اور حدیثوں کے فقاہت میں بڑے مشہور تھے، قرآن مجید کے قاری تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو روایت کرنے والے تھے۔ سابقین فی الاسلام ہیں، یعنی وہ چند لوگ جنہوں نے اول زمانہ میں اسلام قبول کیا تھا، ان میں سے ایک ہے، یعنی یہ چھٹے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ ان کو صاحب نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سواکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا اٹھانے والے یا مسواک اٹھانے والا بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بہت شرف کی بات ہے، یعنی نبی سے کس قدر چمٹے رہتے تھے اور کس قدر لگے رہتے تھے کہ لوگوں نے اس کو کہا صاحب نعلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو۔ یہ وہ صحابی ہیں جی جن کو 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، ایک ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ایک قبلہ بیت المقدس کی طرف اور ایک قبلہ خانہ کعبہ کی طرف۔ اسی طریقے سے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مکۃ المکرمہ میں جہری آواز میں سب سے پہلے قرأت کی ہے، قرآن مجید کی تلاوت مکۃ المکرمہ کے اندر جہری آواز میں یعنی بلند آواز میں کرنے والے سب سے پہلے آدمی ہیں۔ یہی وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے ابو جہل کے سر کو کاٹا تھا میدان بدر میں۔ 2 بچے جب مارتے ہیں ابو جہل کو تو زمین پہ گرا ہوا تھا، ابو جہل زندہ تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے اور اس کے سینے کے اوپر پیر رکھا اپنا، تو کہا کہ اے چرواہے کے بیٹے، ابو جہل نے کہا بہت اونچے مقام پر تم نے اپنا قدم رکھ دیا ہے، دیکھیے اس کا جو گھمنڈ ہے دیکھیے۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم سے ایک گزارش ہے جی
ابن مسعود پوری کرنا. کہا کیا ہے گزارش, کیا پوری کرنا ہے؟ کہا کہ جب میرا سر کاٹنا تو سر کو تھوڑا لمبا کر کے کاٹنا نیچے سے, تاکہ دوسرے لوگوں میں نمایاں نظر آؤں, دوسرے لوگوں میں نمایاں نظر آؤں, دوسرے لوگوں کے مقابلے میں میرا سر بڑا لگے. یعنی مرتے وقت بھی جو تکبر اور گھمنڈ اس کے اندر تھی, وہ تکبر اور گھمنڈ ابو جہل کے پاس سے نہیں گئی, اسی لیے اس کو ابو جہل کہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے معاملات سے محفوظ رکھے, تکبر اور غرور سے سب کو بچائے, اور تواضع اور خاکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق, مرحمت اور نصیب فرمائے. جی, تو یہ روایت اس کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. سن 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. جی, عبداللہ ابن مسعود کی وفات سن 32 ہجری میں ہوئی. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا کنتم ثلاثہ, جب تم 3 لوگ ہو, فلا یتناجا اثنان دون الآخر, تو 2 آدمی آپس میں گفتگو نہ کرو تیسرے کو چھوڑ کر, تیسرے کو الگ کر کے. 3 آدمی ہو تو تیسرے کو الگ کر دیا اور 2 آدمی الگ ہو کر کے بات نہ کرو. حتی تختلطوا بالناس, یہاں تک کہ لوگوں سے گھل مل جاؤ, لوگوں سے گھل مل جاؤ. من اجل ذالک یحزنہ, کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایک مسلمان آدمی جس کو تم نے اکیلا چھوڑ دیا ہے, اس کو یہ بات غمگین کرے گی, یہ بات اس کو تکلیف دے گی, یہ بات اس کو تکلیف دے گی. اور یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ شیطان ان سب موقعوں کے تلاش میں ہوتا ہے. جی, اب اس کے دل میں خیال ڈالے گا, دیکھو یہ لوگ تم کو خیانت کرنے والا سمجھتے ہیں, رازداری میں کیا ہم حصہ نہیں لے سکتے تھے کیا؟ ہم کو آپ لوگ اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ بات تک آپ لوگ ہم کو نہ بولے. ارے ہم آپ کی بات سن لیتے تو کیا ہو جاتا, ہم کو آپ لوگوں نے الگ کر دیا, کیا سمجھ کے الگ کیا؟ ہمارے ساتھ بے عزتی کی آپ نے, ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ لوگ گھمنڈی ہیں, ہم غریب ہیں اس لیے ہم کو ساتھ نہیں رکھا. طرح طرح کے خیالات اس بیچارے کے دل میں آ جائیں گے. حالانکہ آپ کا وہ مطلب نہیں تھا, لیکن شیطان لڑائی لگانے میں اس کا کام ہی یہی ہے, لڑائی لگوانا. اس لیے ہر وہ راستہ, دیکھیے ہر وہ راستہ جس سے آپ کا بھائی آپ سے بدظن ہو, شریعت نے اس راستے کو بند کر دیا. مت کرو ایسا. شیطان کو راستہ دو ہی نہیں تاکہ وہ تمہارے درمیان بدگمانی کو عام کرے, بدگمانی پھیلائے. ایسا کام کرو ہی نہیں. یہ کتنا پاکیزہ شریعت ہے جی. دیکھیے قسم سے اگر ان تعلیمات کے اوپر آدمی عمل کرنا شروع کر دے, زندگی جنت نشان بن جائے گی. کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہی نہیں ہوگی. لوگ شیر و شکر ہو کر کے زندگی گزاریں گے. دودھ میں جس طرح سے چینی اور شکر گھل جاتا ہے, ویسی زندگیاں گزریں گی لوگوں کی. لیکن ہم لوگوں کی زندگی کینہ, کپٹ, بغض, عداوت, غیبت, چغلی سے پاکی نہیں ہے, پاکی نہیں. آئیے اللہ سے یہ توفیق چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے اپنے حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے کی توفیق اس نے ہم سب کو دی ہے, اسی طرح سے ان حدیثوں کے اوپر بار الہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما دے. آمین. اس حدیث کے فوائد دیکھیے, اس کے معانی تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اس کے فوائد دیکھیے. کہا 2 آدمی آپس میں تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر کے سرگوشی نہ کریں, کانا پھوسی جس کو کہتے ہیں, نہ کریں آپس میں. ایسا آدمی اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو تیسرا آدمی غمگین ہوگا. غمگین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو خیال آئے گا کہ کہیں یہ لوگ میرے خلاف ہی تو نہیں سازش کر رہے ہیں, اور شیطان اور دل میں بات ڈال دے گا کہ دیکھو تم کو لگتا ہے یہ لوگ مارنا چاہ رہے ہیں دونوں مل کر کے, اور تم سے چھٹکارا پانا چاہ رہے ہیں. کچھ بھی بات اس کے دل میں ڈال سکتا ہے.
یا کم سے کم اتنا تو ڈالے گا کہ ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک راز کی بات میں ہم کو شریک نہیں کیا، اور اس میں وہ چیز بھی داخل ہے جی، آپ لوگ یعنی کوئی آدمی 3 آدمی ہے کہیں پہ، اور اس میں سے 2 آدمی کو ایک زبان آتی ہے، تیسرے کو نہیں آتی ہے، تو آپ لوگ دونوں اس زبان میں بات کر رہے ہیں، یہ بیچارہ چپ چاپ منہ دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کا. نہیں کرنا چاہیے ایسا، بالکل کسی قیمت پہ نہیں کرنی چاہیے، شریعت نے منع کیا ہے. اب کہے کہ کوئی کہے کہ بھائی سرگوشی سے نہ منع کیا ہے، ہم تو تیز تیز بول رہے ہیں، تو بھائی مقصد تو وہی ہے نا. اب وہ نہیں سمجھ رہا ہے، اب کہے کہ اس کے سامنے دوسری زبان میں بات کر رہے ہیں، پھر وہ سمجھے گا کہ دیکھو لگتا ہے ہم کو گالی دے رہا ہے، لگتا ہے میرے خلاف کچھ بول رہا ہے، لگتا ہے میری غلطی بتا رہا ہے، طرح طرح کے بے چین ہو جائے گا سامنے والا کہ کیا ہو گیا یار، ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ ہم ہی کو ان لوگوں نے چھانٹ دیا، الگ کر دیا. تو ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر 3 آدمی ہے جی اور 4 آدمی آ جائے تو 2 آدمی آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں. سمجھے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ اذا کنتم ثلاثہ، جب تم میں کے 3 آدمی ہو تو ایک کو الگ کر کے بات مت کرو. پتہ یہ چلا کہ اگر 10 آدمی ہیں کہیں پر، مثال دے رہا ہوں، 10 آدمیوں کا مجموعہ ہے، 8 آدمی ایک طرف بات کر رہے ہیں، 2 آدمی ایک طرف بات کر رہے ہیں، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے. جائز ہے. ماشاء اللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ کرے. جائز ہے یہ، کیونکہ آپ نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا، جو سامنے والا ہے نا اس کو بور نہیں کیا، آپ نے تنہا نہیں چھوڑا. اب اس کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، جائز ہونے کی دلیل دیکھتے ہیں. مالک ابن عبداللہ ابن دینار بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور عبداللہ ابن عمر بازار میں خالد بن عقبہ کے گھر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں آدمی بازار میں خالد بن عقبہ کے گھر میں، ہم لوگ گھر کے پاس موجود تھے. ایک آدمی آیا جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا. ہم لوگ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، چوتھا ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے تنہائی میں بات کرنا نہیں، ہم لوگ 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، یہ تیسرا آیا اور عبداللہ ابن عمر سے تنہائی میں وہ بات کرنا چاہتا تھا. حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر عبداللہ ابن عمر اور میرے علاوہ کوئی آدمی نہیں تھا، یعنی ہم ہی لوگ دونوں تھے. اور تیسرا آ کر کے اس نے ریکویسٹ کی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ ذرا کنارے چلیے نا، ہم سے آپ کو کچھ بات کرنی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا، راستے میں چلتے ہوئے ایک شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم دونوں آپس میں بیٹھ کر کے یہاں گفتگو کرو، اور میں جا رہا ہوں، وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے وہ میں سنوں گا، اس کی بات میں سنوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے. اور یہ کہہ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث بیان کیجیے، اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى اثنان دون الآخر، فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ذلك يحزنه. تو اس سے پتا چلا کہ اگر 4 آدمی ہو، 2 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ممانعت نہیں ہے. 10 آدمی ہیں، 8 آدمی الگ بات کر رہے ہیں، 2 آدمی الگ بات کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. ایک کو نہیں چھوڑیے، اس کو تنہا نہیں چھوڑیے کسی کو، اس سے منع کیا گیا ہے. اب ایک آدمی اس کے ساتھ ہے تو وہ اس سے بات کر رہا ہے، اس کا دل بھی بہل رہا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو اکیلے نہیں چھوڑیے. اسی طرح سے ہے نا، 2 آدمی اگر آپس میں کوئی راز کی بات کر رہے ہوں جی، کہیں پر کھڑے ہو کر کے کوئی راز کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو چپکے سے سننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں ذرا ہم سنیں تو، کان لگا کے دیکھا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے
کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے بیٹھ گیا کرسی لگا کر کے، کان ادھر کیے ہوا ہے، دیکھ رہا ہے ادھر، لیکن پورا دھیان وہ آپ ہی کی طرف رکھے ہوا ہے، بلکہ آپ کے ہونٹ کے ہلنے کی کیفیت سے بھی اندازہ لگا رہا ہے کہ یہ بولنا کیا چاہ رہا ہو. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ وہ لوگ آپس میں راز کی بات کر رہے ہیں، کرنے دیجئے. سننے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کو. سعید ابن مقبوری کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے پاس سے گزرا. عبداللہ ابن عمر ایک آدمی کے ساتھ تنہائی میں بات کر رہے تھے، کوئی راز و نیاز کی بات ہوگی. میں کھڑا ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے میرے سینے میں دھکا دیا، جاؤ پیچھے ہٹو. دو آدمیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھو تو جب تک اجازت نہ لو ان کے پاس ان کی بات سننے کے لیے کھڑے مت رہو. ادب المفرد کی صحیح روایت ہے، 1166 نمبر کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے لوگوں کی بات کان لگا کر سنے جو اس کو سنانا نہیں چاہتے ہوں تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے کانوں میں سیسا ڈالے گا پگھلا کر کے. یہ ترمذی کی روایت ہے، 6370 6370 نمبر کی حدیث ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ شیخ جب دو لوگ بات کر رہے ہوں تو تیسرے کو بولنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں بولنا چاہیے. اجازت لے کے بولے. دو لوگ الگ ہو کر کے بات کر رہے ہیں تو وہاں جائے بھی نا، اجازت لے کے. کیا بھائی آپ لوگ کوئی پرسنل بات کر رہے ہیں کیا؟ میں شامل ہو سکتا ہوں آپ کی محفل میں؟ نہیں بھائی صاحب تھوڑا سا رکیے، ہم لوگ بات کر کے آتے ہیں ادھر. ہو گیا. نہیں نہیں کوئی پرسنل نہیں ہے، آئیے آپ بھی آئیے، تو آپ شامل ہو جائیے اس میں. جی اور کوئی سوال ہے؟ چلیں پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ